الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، قرآن کریم کی ہدایت کے نتیجے میں متقین میں جو صفات پیدا ہوتی ہے ان میں سے یہ چوتھی صفت ہے۔ پہلی صفت تھی ایمان بالغیب، دوسری صفت تھی اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرنا، عبادت وغیرہ کے متعلق، اور تیسری صفت تھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا ادا کرنا۔ اب اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی، یہ چوتھی صفت بیان ہو رہی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ معزز سامعین اکرام، ایمان بالغیب کی تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر اس آیت میں متقین کی باقی صفات کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب کی کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے۔ ایک وہ جو پہلے مشرکین میں سے تھے پھر مشرب اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا نصرانی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں ایک طبقے کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں یعنی جب حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں تو حسب تصریح حدیث دوہرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی تو اب عمل صرف اور صرف قرآن کریم ہی پر ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی وحی آخری وحی، کیونکہ اگر قرآن کریم کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر ایمان لانے کا ذکر بھی ضروری ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی کیونکہ توریت، انجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری ہوتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں آنے والے ہوں تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ مگر قرآن کریم نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں آنے والی کسی وحی یا نبی کا کہیں قطعاً ذکر نہیں۔ پھر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا کہ قرآن کریم میں یہ مضمون بھی اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے، سب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء، پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وحی یا نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔
معزز سامعین اکرام، اس آیت میں متقین کی جو دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت سے کیا مراد ہے؟ آخرت سے مراد وہ دار آخرت ہے جس کو قرآن کریم میں دار القرار، دار الحیوان اور عقبہ نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن کریم اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب سے اہم جز ہے کہ مقتضی ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے، اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی تمام اقوام عالم کے مقابلے میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح تمام انبیاء اور تمام شرائع میں مشترک اور متفق علیہ چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اس کی عیش و عشرت ان کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب جزا سزا کو نہیں مانتے۔ وہ جب جھوٹ سچ اور حلال اور حرام کی تفریق کو اپنی عیش و عشرت میں خلل انداز ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ حکومت کی تعزیری قوانین قطعاً انسداد جرائم اور اصلاح اخلاق کے لیے کافی نہیں ہے۔ عادی مجرم تو ان سزاؤں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کوئی شریف انسان اگر تعزیری سزا کے خوف سے اپنی خواہشات کو ترک بھی کرے تو اسی حد تک کہ اس کو حکومت کی داروگیر کا خطرہ ہو۔ خلوتوں میں اور رازدارانہ طریقوں پر جہاں حکومت اور اس کے قوانین کی رسائی نہیں، اسے کون مجبور کر سکتا ہے کہ اپنی عیش و عشرت اور خواہشات کو چھوڑ کر پابندیوں کا توق اپنے گلے میں ڈالے؟ ہاں، وہ صرف عقیدہ آخرت اور خوف خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پہرا چوکیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی لکھنے والا میرے اعمال کو لکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت کو دیکھ کر، چال چلن کو دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرہ کے ساتھ یؤمنون نہیں بلکہ یقینون استعمال فرمایا گیا ہے، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب یعنی جھٹلانا ہے، اور ایقان کا مقابل شک اور تردد۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آخرت کی زندگی کی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیشی اور حساب کتاب، پھر جزا اور سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یہ دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ ہزار بار آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں اس کو مومن کہا بھی جائے، لیکن قرآن جس ایقان کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، اور وہ یہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کو وہ انعام دیا گیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی 5ویں آیت میں ہے، جس کا انشاءاللہ آئندہ کل ذکر ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، ہمیں آج کے اس درس میں جو خاص باتیں ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں کہ متقین کی جو چوتھی صفت بیان ہوئی کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، تو ہمیں اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہر بات پر اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پچھلی کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی تو اب عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی، کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور آخرت پر ایمان لانا ایک انقلاب عقیدہ ہے۔ اگر آخرت پر ایمان لائے تو جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا، یقین جانی انسان گناہوں سے اتنا ہی اپنے آپ کو بچائے رکھے گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔